السلام علیکم ایوری ون۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے آپ کو یہ چینل اور میری نریشن دونوں پسند آ رہے ہوں گے۔ جو لوگ نئے ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں اور ویڈیوز کو لائک کیا کریں۔ میں نے اپنے چینل کے انالیٹکس چیک کیے ہیں اور اس سے مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے، تو کائنڈلی چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کی کہانیاں یہاں پہ نریٹ کروں تو میں نے ڈسکرپشن میں ایک ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، آپ مجھے وہاں پہ اپنی سٹوریز بھیج سکتے ہیں اور آپ مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ آج میں پھر آپ کے لیے کچھ سٹوریز لایا ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئیں گی۔ السلام علیکم، میرا نام عدنان ہے اور میں کراچی کے ایک پرسکون محلے میں رہتا ہوں۔ ہماری زندگی عام لوگوں کی طرح گزرتی تھی، دن میں کام، شام کو گھر اور رات میں آرام۔ میری بیوی سائرہ اور ہمارا 6 سال کا بیٹا ہی میری فیملی تھے، لیکن ایک رات نے ہماری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی اور آج تک وہ یاد میرے دل و دماغ میں نقش ہے۔ وہ سردیوں کی رات تھی جب یہ سب شروع ہوا۔ ہوا میں عجیب سا سناٹا تھا اور گھر کے اندر ایک خاموشی کا عالم تھا۔ سائرہ نے مجھے بتایا کہ وہ کئی دنوں سے بے سکونی محسوس کر رہی ہے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ یہ سب صرف موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہے، لیکن حقیقت میں مجھے بھی کچھ عجیب محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی ہماری زندگی میں آ کر ہمیں ختم کرنا چاہتا ہو۔ ایک دن سائرہ نے کہا کہ اسے گھر میں کچھ عجیب و غریب چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ کبھی چھت سے گھونسلے میں موجود پرندہ آنکھوں میں دیکھتا ہوا محسوس ہوتا تھا، کبھی باورچی خانے میں برتنوں کی کھڑک سنائی دیتی تھی جبکہ کوئی وہاں موجود نہ ہوتا تھا۔ میں نے اسے یہ سب نظر انداز کرنے کو کہا اور اسے دعائیں پڑھنے کی ہدایت دی، لیکن پھر سائرہ کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ وہ رات کو خواب میں چیختی تھی، رات بھر جاگتی رہتی تھی اور صبح کو تھکی ہاری دکھتی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بڑھنے لگے تھے اور چہرہ مرجھانے لگا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے مشورہ لیا، لیکن سب نے یہی کہا کہ سائرہ پر صرف دباؤ کا اثر ہے۔ چند دن بعد ہمارے گھر میں مزید عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ رات کو دروازے خود بخود کھلنے لگے، روشنی جلتی اور بجھتی رہتی اور کبھی کبھی تو گھر میں ہوا میں سرگوشیاں سنائی دینے لگتی۔ میں نے محسوس کیا کہ سائرہ کی موجودگی میں یہ سب زیادہ ہوتا ہے۔ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے وہ ان سب عجیب و غریب واقعات کا مرکز ہے۔ ایک رات جب ہم سب سو رہے تھے، میں نے سائرہ کو صوفے پر بیٹھے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھیں خالی تھیں۔ وہ کسی اجنبی کی طرح لگ رہی تھی۔ میں نے اسے پکارا لیکن وہ نہیں بولی۔ جب میں قریب گیا تو وہ اچانک میری طرف متوجہ ہوئی اور ایسی زبان میں بولی جسے میں سمجھ نہیں سکا۔ اس کی آواز گہری اور خوفناک تھی۔ میں فوراً پیچھے ہٹا، میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ یہ میری بیوی نہیں ہو سکتی، میں نے خود سے کہا۔ سائرہ اچانک ہنسی اور پھر وہ بے ہوش ہو کر فرش پر گر گئی۔ میں نے اسے اٹھایا اور بستر پر لے گیا، لیکن میرے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ صبح میں نے اپنے دوست عارف کو فون کیا۔ وہ روحانی معاملات کا ماہر تھا اور اکثر ایسے کیسز میں لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ جب میں نے اسے ساری کہانی سنائی تو اس نے فوراً کہا کہ یہ معاملہ جادو کا لگتا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی، لیکن خوف کے مارے میں کچھ بول نہ سکا۔ عارف نے کچھ دن بعد ہمارے گھر آنے کا وعدہ کیا۔ جب وہ آیا تو اس نے سائرہ کو دیکھتے ہی کہا کہ اس پر کالا جادو کیا گیا ہے۔ مجھے یہ سن کر جھٹکا لگا۔ کون ہمیں اتنی تکلیف دینا چاہتا تھا؟ عارف نے بتایا کہ جادو کسی ایسے شخص نے کیا ہے جو ہم سے جلتا ہے اور ہماری خوشیوں کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ عارف نے کچھ دعائیں پڑھیں اور سائرہ پر پانی دم کر کے چھڑکا۔ کچھ دیر کے لیے حالات بہتر ہوتے دکھائی دیے، لیکن پھر وہی رات کا وقت آیا اور سائرہ کی حالت دوبارہ بگڑنے لگی۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کرنے لگی، کبھی روتی تو کبھی ہنستی اور پھر اچانک غصے میں چیخنے لگتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ سائرہ کی پیٹھ پر ایک عجیب سا نشان بن گیا ہے۔ یہ نشان جیسے کوئی پرانے زخم کا تھا، لیکن سائرہ نے کبھی کوئی زخم کی شکایت نہیں کی تھی۔ میں نے عارف کو دوبارہ بلایا اور اس بار وہ کچھ مخصوص تعویذ لے کر آیا۔ اس نے کہا کہ یہ جادو بہت طاقتور ہے اور اسے ختم کرنے کے لیے ہمیں وقت لگے گا۔ ہم نے عارف کی ہدایت کے مطابق سب کچھ کیا۔ تعویذ کو گھر کے مختلف حصوں میں لٹکایا، رات کو مخصوص دعائیں پڑھیں اور پانی پر دم کر کے سائرہ کو پلایا۔ اس کے باوجود وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی۔ کبھی کبھی وہ بہتر محسوس کرتی، لیکن اکثر رات کو دوبارہ عجیب و غریب حرکات کرنے لگتی۔ ایک دن جب میں نے اپنی والدہ سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ ہماری ایک دور کی رشتہ دار ہے، فوزیہ، جو ہم سے بہت جلتی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ ہم نے بلا وجہ خوش قسمتی حاصل کی ہے۔ مجھے یاد آیا کہ کچھ عرصے پہلے فوزیہ ہمارے گھر آئی تھی اور اس کے جانے کے بعد ہی سائرہ کی حالت بگڑی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سب فوزیہ کا کیا ہوا ہے۔ میں نے عارف کو بتایا اور اس نے کہا کہ اب ہمیں اس جادو کو واپس پلٹنا ہوگا۔ اس نے کچھ مزید دعائیں پڑھیں اور مجھے کچھ تعویذ دیے اور کچھ دن بعد واقعی سائرہ کی حالت بہتر ہو گئی۔ وہ دوبارہ ہنسنے اور باتیں کرنے لگی۔ گھر کا ماحول بھی پرسکون ہو گیا، لیکن میرے دل میں وہ خوف ہمیشہ رہے گا کہ کسی کی حسد ہماری زندگی کو اس قدر برباد کر سکتی ہے۔ یہ واقعہ مجھے ایک سبق دے گیا
کہ دنیا میں نہ صرف ظاہری دشمن ہوتے ہیں بلکہ کچھ لوگ اپنے دل میں اتنی نفرت اور جلن رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی خوشیوں کو تباہ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ میرا نام عمیر ہے اور یہ واقعہ میرے ساتھ چند سال پہلے پیش آیا۔ میں ایک عام سا آدمی ہوں، مگر جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میری زندگی کا سب سے بھیانک تجربہ تھا۔ یہ گرمیوں کی ایک رات تھی جب میں اپنے گاؤں میں چھٹیاں گزارنے آیا تھا۔ ہمارے گاؤں میں ایک بہت پرانا پیپل کا درخت تھا جو ہماری حویلی کے قریب ہی تھا۔ بچپن سے ہی میں نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ اس درخت کے نیچے رات کو جانا منع ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اس درخت میں کچھ عجیب سا ہے، لیکن میں نے کبھی ان باتوں پر دھیان نہیں دیا۔ ایک رات میری طبیعت کچھ بوجھل سی تھی۔ میں حویلی کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا اور نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں پیپل کے درخت کے قریب جا کر بیٹھوں۔ میں نے سوچا کہ یہ تو محض ایک درخت ہی ہے، اس میں کیا خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں آہستہ آہستہ درخت کی طرف بڑھا۔ جو میں اس کے قریب پہنچا مجھے کچھ عجیب محسوس ہونے لگا۔ ہوا کی سرسراہٹ میں ایک خوفناک سرگوشی سی تھی، جیسے کوئی میرا انتظار کر رہا ہو، لیکن میں نے اس کو اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کیا۔ درخت کے نیچے پہنچ کر میں نے ایک پرانا پتھر دیکھا اور اس پر بیٹھ گیا۔ ہوا کے جھونکے میری جلد پر سردی کا احساس دے رہے تھے، حالانکہ گرمی کا موسم تھا۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہو۔ میں نے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہی میں نے دوبارہ سامنے کی طرف دیکھا مجھے ایک سایہ نظر آیا۔ وہ سایہ تیزی سے میری طرف بڑھا اور میری آنکھوں کے سامنے آ کر رک گیا۔ میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی، مگر میں ہلنے جلنے سے قاصر تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ سایہ مجھ سے بولا، مگر اس کی آواز انسانی نہیں تھی۔ اس کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی جس نے میرے دل کو دہلا دیا تھا۔ میں نے جواب دینے کی کوشش کی، مگر میرے ہونٹ خشک ہو گئے تھے اور آواز حلق میں اٹک گئی تھی۔ پھر اس سائے نے میری آنکھوں میں دیکھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی ہماری نظریں ملی مجھے محسوس ہوا کہ میرے جسم میں بے اختیاری ہونے لگی ہے۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی میری روح کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسی لمحے میری نظر درخت کے تنے پر پڑی۔ اس درخت کے تنے پر عجیب و غریب نشان بنے ہوئے تھے، جیسے کسی نے خون سے لکھا ہو۔ وہ نشان میری طرف بڑھتے ہوئے محسوس ہونے لگے اور مجھے لگا کہ وہ میرے جسم پر نقش ہو رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میری دادی نے ایک بار بتایا تھا کہ ہمارے خاندان میں کئی سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ میرے پردادا اس پیپل کے درخت کے نیچے گئے تھے اور اس کے بعد وہ عجیب سی کیفیت میں گھر واپس آئے تھے۔ چند دنوں کے بعد وہ بیمار پڑ گئے اور ان کی موت ہو گئی۔ میری دادی کا کہنا تھا کہ اس درخت پر کوئی قدیم جادو کیا گیا تھا اور جو بھی اس کے قریب جاتا تھا اس پر کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوتا تھا۔ میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک میرے جسم میں ایک زبردست جھٹکا لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا اور میں زمین پر گر گیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو خود کو حویلی کے اندر پایا۔ میرے والد میرے سرہانے بیٹھے تھے اور ان کے چہرے پر تشویش کے آثار تھے۔ عمیر تم ٹھیک ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، مگر میری یادداشت میں سب کچھ تازہ تھا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ میری والدہ بھی کمرے میں داخل ہوئیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہنے لگیں کہ مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ میرے والد نے مجھے بتایا کہ جب انہوں نے مجھے درخت کے نیچے پایا تو میں بے ہوش تھا اور میرے جسم پر کچھ نشان تھے۔ کئی دن گزر گئے مگر میں وہ واقعہ نہیں بھولا۔ رات کو خواب میں وہ سایہ آتا تھا اور مجھ سے وہی سوال پوچھتا تھا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ہر بار میری نیند اچانک ٹوٹ جاتی تھی اور میں پسینے میں شرابور ہوتا تھا۔ میرے والد نے ایک مقامی عالم سے مشورہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ اس درخت پر واقعی کچھ شیطانی اثرات ہیں۔ وہ درخت میرے پردادا کی موت کی وجہ بھی بنا تھا اور میری حالت بھی اسی جادو کے اثرات کی وجہ سے خراب ہوئی تھی۔ عالم صاحب نے کئی دن تک مختلف دعاؤں اور وظائف کا عمل کیا۔ آہستہ آہستہ میرے خواب ختم ہو گئے اور میری طبیعت بہتر ہونے لگی، مگر وہ درخت، وہ سایہ اور وہ رات میری یادداشت میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ آج بھی میں اپنے گاؤں جاتا ہوں تو اس پیپل کے درخت کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک عجیب سا خوف محسوس کرتا ہوں۔ میں کبھی دوبارہ اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ یہ کہانی میرے لیے ایک سبق ہے کہ بعض اوقات ہماری بڑوں کی کہانیاں محض داستانیں نہیں ہوتیں، بلکہ ان میں چھپے راز حقیقت ہوتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو اسٹوریز پسند آئی ہوں گی۔ اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔